بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب احباب کو کھریاں کھریاں کے اس لائیو سیشن میں خوش آمدید. اور آج ہمارے پاس دو موضوع ہیں. ایک تو جو نیا وزیر اعظم کے حوالے سے چہم گوئیاں شروع ہو گئی ہیں، اور جو ایک طریقہ کار ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، کہ اس وقت ان کا پورا کنٹرول ہے ملک کے اوپر. تو وہ سارے وہ جیسا پنجابی کہتے ہیں منڈیاں دے پا چیک کر رہے ہیں. تو آج کیپٹل ٹاک میں سن رہا تھا، وہ جو ایک جرنیلی نمائندہ ہے جو ایک دفعہ کاشف عباسی کے شو میں بوٹ بھی لے کر آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، فیصل واؤڈا. تو وہ حامد میر کے پروگرام میں تھا، اور وہاں پہ اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بتایا کہ بھائی اگلے انتخابات میں جو وزیر اعظم کیسے بنے گا. اس نے کہا بھائی کم از کم جو ہے 45 جو ہے آزاد امیدوار جو ہیں وہ منتخب ہوں گے، اور پھر ان کی مرضی سے جو ہے وہ وزیر اعظم بنایا جائے گا. اب ظاہر ہے اب آزاد امیدوار جب منتخب ہوں گے تو پھر وہ تو اسی طرف جائیں گے، وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو یہ ساری وہ مت جانے کے لاٹھی تو ظاہر آرمی چیف کی اسٹرانگ ہے، تو وہ کدھر جائیں گے وہ سارے. تو پھر یہ ان کا جو ہے آرمی کا اسٹیک جو ہے اگلے وزیر اعظم کو منتخب کرنے میں اور زیادہ بڑھ جائے گا. اب یہ بات جو ہے فیصل واؤڈا کے منہ سے آئی ہے، اور فیصل واؤڈا چونکہ ان کا نمائندہ ہے تو اس لیے ظاہر ہے ان کی اجازت کے بغیر وہ اس طرح کی بات نہیں کر سکتا. اس کے دو ہی ٹارگٹ ہیں اس وقت. ایک تو عمران نیازی کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرنا، اس کی کمزوریاں آ کر جو ہے کھلے ٹی وی پروگرامز میں بیان کرنا، تنقید کرنا. اور دوسرا یہ نئی جو ایک اب نیا شکنجہ جو جرنیلی بنایا جا رہا ہے اس حوالے سے جو ہے زاہد ملک صاحب، شکریہ زاہد صاحب. تو وہ یہ جو فیصل واؤڈا ہے یہ جو ہے یہ بوٹ پالشی ہے کیا؟ یہ تو وہ جو بوٹ بنانے والی فیکٹری ہے اس کا ایک ورکر ہے، اور ایسے لوگ انہوں نے پاکستان کی سیاست میں کافی سارے انسٹال کیے ہوئے ہیں. یہ کچھ زیادہ نمایاں ہے جو فیصل واؤڈا ہے. تو اس نے 45 کا فگر دیا. اب آپ سوچیں کہ اگر 45 چلیں نہ کریں، آپ 5-10 کم کر لیں، 30-35 کر لیں، لیکن 30-35 کا آزاد کا ایک پینل اگر جیت جائے گا، اور دوسری طرف سے ہمارے ان جرنیلوں نے نئی پارٹی بنا دی ہے استحکام جرنیلی پاکستان. وہ کہتے تو پاکستان ہے لیکن ہے وہ استحکام جرنیلی پاکستان. تو اس پارٹی کو جنوبی پنجاب سے نشستیں ملیں گی، پھر نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے وہ سینٹرل پنجاب میں سے بھی کچھ لے جائیں گے. تو ان کی جو نشستیں ہوں گی، پھر یہ آزاد امیدوار، اور پھر آپ وہ جو کراچی میں ہمارے ایک وہ پارٹی ہے MQM، مہاجر قومی موومنٹ اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان میں جو وہ لڑکتی رہتی ہے، تو وہ تو بیچارے کسی طرف نہیں ہے. وہ سندھ میں جتنی مرضی وہ اکثریت لے لیں، انہوں نے ہر حال میں، چونکہ حکومت آصف علی زرداری کی بنتی ہے تو اس سے وہ تعاون کرتے ہیں، ہر وقت ان کے مخالف رہیں گے لیکن حکومت میں پھر شامل ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ. اسی طرح مرکز میں وہ اسی حکومت کے ساتھ جاتے ہیں جس کو جرنیلی آشیرواد حاصل ہوتا ہے. تو ان کی جو 7-8-10 جتنی بھی سیٹیں اس دفعہ یہ فیصلہ کرتے ہیں ان کو دینے کی، تو وہ بھی ظاہر ہے اسی GHQ کے پول میں آ گئی. تو GHQ کے پول میں سیدھے 60-70 بندے تو یہ انہوں نے اس طرح حاصل کر لیے. تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے ان کی مرضی سے وزیر اعظم بنے گا. اور دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری جو ہے اس نے اپنا CV بہت عرصے سے پیش کر رکھا ہے، اور اس نے ثابت بھی کر دیا کہ بھائی میں دنیا بھر میں میرا ایک مقام بھی بن گیا ہے، مجھے میری جو ایک لیگیسی ہے فیملی کی اس کے حوالے سے بھی مجھے عزت مل رہی ہے، اور اس نے خارجہ جو پالیسی کے حوالے سے کام بھی اچھے کیے ہیں. تو اس نے اپنے آپ کو پروو بھی کر دیا ہے، اور وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں رہے. اس کے والد صاحب جو آصف علی زرداری وہ تو ویسے ہی ان فوجیوں کے ساتھ مثالی تعلقات رکھ کر اپنا 5 سالہ منصوبہ پورے کرنے والے واحد پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں. تو اس لیے یہ جو ہے ایک طرف بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ امیدوار کافی اسٹرانگ جو ہے وہ بن رہا ہے، لیکن الٹیمیٹ جو فیصلہ کرنا ہے وہ تو ہمارے GHQ کی جو چھڑی ہے انہوں نے کرنا ہے. تو انہوں نے سارا اسٹیج اس طرح سیٹ کر لیا ہے کہ ان کے ہاتھ سے جو ہے اپنا ہی پیدا کیا اور فتنہ تھا اس کو ختم کروایا مسلم لیگ نون سے، مولانا فضل الرحمان سے، اور اب اس کے بعد پھر سیاست ساری جو اپنے کنٹرول میں لے رہے ہیں. اس طرح کے الیکشن ہوں گے کہ ان کے نتائج جو ہیں وہ جو مرضی آئیں، ان کے اتنے لوگ منتخب اس میں ہو جائیں گے کہ اس کے بعد پھر حکومت جو ہے وہ انہی کی مرضی سے بنے گی. اور اس کا اعلان جو ہے انہوں نے آج فیصل واؤڈا کے ذریعے جو ہے وہ ایک TV شو میں بھی کروا دیا.
اور اس کے بعد ان کے پاس چونکہ بہت سارے آپشن ہوتے ہیں، فرض کریں اگر یہ آپشن نہیں بھی ہوگا تو ان کے پاس اتنا مضبوط ان کا دھڑا ہوگا کہ یہ اس نئے وزیر اعظم کو جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے ہو چاہے پیپلز پارٹی سے ہو، اس کو کنٹرول بھی کر سکیں گے، اور جس طرح چاہیں گے اپنے مرضی کے جو معاملات ہیں وہ اس جو چاہے وہ خارجہ پالیسی ہو، چاہے وہ ہماری اکنامک پالیسی ہو، چاہے وہ سیکیورٹی کے ایشوز ہوں، وہ سارے کے سارے ان کے کنٹرول میں رہیں گے۔ اور ابھی سے انہوں نے ہر چیز کو جو ہے وہ، یہ ہمارے جو آرمی چیف ابھی نئے آئے ہیں جن کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ تو بڑے ہی اللہ لوگ ہیں، حافظ صاحب ہیں، انہوں نے تو سیاست کا نام ہی نہیں لیا، انہوں نے تو کہا بھائی تسی جانو ساڈا کام بس جڑا وہ جی ایچ کیو تک۔ لیکن آج میں حیران ہو گیا کہ وہ بھائی صاحب ایک جو حکومت نے ایک بنائی ہے جی پاکستان کی معاشی بحالی کا قومی پلان جو ہے وہ تیار کیا، تو اس کے لیے کیا بنایا انہوں نے؟ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، یہ قائم کیا۔ اب یہ اور پھر اس کے ساتھ وزیر اعظم کی صدارت میں یہ جو اس اجلاس بھی تھا، تو اس میں وزرائے اعلیٰ بھی تھے اور مختلف وزراء بھی تھے، لیکن حیرت کی بات یہ کہ اس میں آرمی چیف بھی موجود تھا اور وہ اس نے پھر تقریر بھی کی، اور اس کی تقریر جو اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا کہ بھائی اس نے کہا کہ ہم حکومت کو ہر طرح سے سپورٹ کریں گے، معاشی بحالی کے لیے حکومتی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ واہ جی واہ! اب دیکھیں پاکستان کی آرمی جن کا کام ہے کہ وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کریں گے، جو ہمیں اگر اندر کوئی امن و امان کی صورتحال ہے یا کوئی قدرتی آفات آ گئی ہیں ان کے حوالے سے کام کریں گے۔ اب یہ ہمیں معاشی بحالی کا پلان جو ہے وہ جو ان کی مرضی سے بن رہا ہے، اور پھر اس پر جو امپلیمنٹیشن ہوگا وہ بھی ان کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اور دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا کہ وزیر اعظم لانے کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے بندے جو ہیں وہ مورے ہر جگہ بٹھا دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ صاحب جو ہمارے نئے آئے ہیں آرمی چیف، یہ بھی پوری طرح سیاست میں انوالو ہو گئے ہیں، اور حکومتی معاملات جو ہیں ان میں ہر جگہ اپنا لچ جو ہے وہ انہوں نے اپنا ڈالنا شروع کر دیا۔ اب یہ جو کراچی میں جو میئر کے انتخابات، اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح وہ میئر کے انتخابات ہوئے، کچھ لوگ جو ہے وہ ووٹ ڈالنے ہی نہیں جا سکے، حالانکہ اس سے پہلے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا آپس میں ایک اتحاد سا بن گیا تھا، لیکن آخر میں کچھ ایسا ہوا کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ ووٹ ڈالنے نہیں پہنچے، اور پھر چونکہ پیپلز پارٹی کے پاس اکثریت تھی تو وہ ان کا میئر بن گیا۔ تو یہ سارے جو ہیں اس معاملات جو یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ ہمارے جو موجودہ حافظ صاحب ہیں انہیں وہ باقی سارے معاملات میں بھی اتنی ہی دلچسپی ہے جس طرح کی پہلے جنرل قمر باجوہ کو تھی اور اس سے پہلے جو باقی والے چیف تھے۔ اور ان صاحب نے بھی جو ہے جنرل باجوہ کا مجھے یاد آیا کہ جیسے یہ انہوں نے ایک کانفرنس کی اکنامک ریوائول کے حوالے سے، جنرل باجوہ نے بھی یہی کام کیا تھا، اس نے بھی کراچی میں ایک کانفرنس کروائی تھی، لیکن اس نے یہ زیادتی کی تھی کہ اس نے تو حکومت کو لفٹ ہی نہیں کروائی۔ اس کانفرنس میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور کانفرنس ہو رہی ہے کراچی میں، اور اس میں مسلم لیگ نون کا کوئی بندہ اس کو انوائٹ نہیں کیا گیا، بس باروں بار انویسٹر بلائے اور جو ہمارے سرمایہ کار ہیں کراچی والے ان کو، اسٹاک ایکسچینج والے ان کو بلایا، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے پاکستان کو صنعتی طور پر اور یہ معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے اس وقت پلان بنایا تھا۔ اور اس وقت ایک بڑا لطیفہ بھی مشہور ہوا تھا جنرل باجوہ کے حوالے سے، میں اب آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کانفرنس کے بعد جنرل باجوہ سے کسی نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑا معاشی معاملہ ہے، اکنامکس کے ایشوز ہیں، تو اس کو کیسے ٹیکل کریں گے؟ تو باجوہ صاحب نے کہا میں ایف اے اکنامکس پڑھی ہے، فکر نہ کرو، انہوں ساری اکنامکس آندھی۔ تو یہ ہمارے جرنیلوں کا حال ہے کہ یہ ہر چیز میں جو ہے حرفن مولا بن جاتے ہیں۔ تو اب اس وقت بھی یہی حال ہو رہا ہے کہ جنرل صاحب جو ہیں بھائی ہمارے افغانستان کے بارڈر پر ایشو ہیں، ٹی ٹی پی کے ساتھ ایشو ہیں، آپ وہاں جائیں، وہاں پہ جا کے کام کریں۔ آپ اکنامک جو مجھے اس کا نام بھی نہیں یاد آ رہا کہ کیا فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے، اس میں آرمی چیف نے کیا کرنا ہے؟ آرمی چیف جو ہے وہ بس اپنی جی ایچ کیو پہ جو اس کی ڈیوٹیز ہیں، جو اپنی فوج کے حوالے سے اس نے پلاننگ کرنی ہے وہ کرے۔ اور ادھر مسلم لیگ نون جو ہے، اب ان کے پاس جمعہ کتنے دن رہ گئے ہیں؟ اب انہوں نے کہہ رہے ہیں جی اکتوبر میں ہم نے الیکشن کروانے ہیں، یا اکتوبر یا نومبر میں، تو اس حساب سے انہیں 2 مہینے جو ہے پہلے اسمبلیاں بھی توڑنی ہے۔ تو اب اس وقت ان کو اس طرح کے سٹیپس لینے کی کیا ضرورت ہے کہ بھئی آپ نے اپنا کام کر دیا، آپ نے ریاست بچا لی، آپ نے بڑے اچھی سروس دے دی اس حکومت کو، ہمارے سیاسی جرنیلوں کو عمران نیازی سے بھی جان چھڑوا دی، پھر جو ڈیفالٹ ہونے والا تھا وہ بھی کروا دیا، تو چلے اب بہت اچھا ہو گیا، اب آپ الیکشن کی تیاری کریں، اور الیکشن میں جو حکومت بنے گی وہ یہ سارے معاملات کرے گی۔ آئی ایم ایف والی جو ایشو ہے وہ تو آپ سے ریزالو نہیں ہو رہا، اور اب آپ یہ اس طرح کے معاملے کر رہے ہیں اور اس پہ پھر آرمی چیف کو انوالو کر رہے ہیں، تو مقصد کیا ہوا
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو جو ہے آن بورڈ لے رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح کا ایک 1 پیج عمران نیازی کا تھا جنرل باجوہ کے ساتھ، وہ 1 پیج جو ہے آپ کا اس جو ہمارے حافظ صاحب ہیں جنرل عاصم منیر ان کے ساتھ بن جائے۔ مجھے تو اس میں اور کوئی حکمت جو ہے وہ نظر نہیں آتی کہ آپ ایسی اہم کانفرنس میں آرمی چیف کو انوائٹ کر رہے ہیں اور پھر اس کو ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت کہ بھئی نئے وزیر اعظم کی جو ہے وہ جنرلی تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ انہوں نے اپنی استحکام پاکستان پارٹی بھی لانچ کر دی، آزاد امیدوار جتوانے کا بھی انہوں نے جو ہے وہ ایک پلان جو ہے وہ اپنا فیصل بورڈا کے ذریعے بتا دیا ہے، اور تیسری طرف وہ پاکستان کے اکنامک پلان جو ہے اس کے اوپر بھی اب وہ اس میں گھس رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں نے کتنی کئی ہزار ایکڑ زرعی زمین انہوں نے لے لی تھی کہ بھئی اب زراعت بھی یہ لوگ کریں گے۔ اب بلوچستان میں سارا جو مائنز ہیں وہ ان کے کنٹرول میں، تو پتہ نہیں کون سا ایسا شعبہ ہے کہ جو ان ہمارے فوجی بھائیوں کے جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں رہا۔ ایک زمانہ تھا بس وہ مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں شام کے وقت ایک فوجی بھائیوں کا پروگرام ہوا کرتا ریڈیو پر، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو اب تو ایسا لگتا ہے کہ وہ فوجی بھائیوں کا پروگرام جو وہ پورے ملک پر چھا گیا، پورا ملک جو ہے وہ فوجی بھائیوں کے پروگرام سے چل رہا ہے۔ تو خیر یہ ہے آج کی صورتحال، آپ کے ساتھ گپ شپ ہو گئی۔ اور ہاں، صادق سنجرانی صاحب اگلے وزیر اعظم ہوں گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی، اگر وہ سینٹ کا چیئرمین بن سکتا ہے تو بلوچستان کی محرومی دور کرنے کے لیے یہ کوئی برا آپشن نہیں ہے۔ اس نے بڑی اچھی خدمت کی ہے ان فوجیوں کی۔ اب آپ نے نام تو اپنا لکھا نہیں، اب میں اس کو کیا AAHHM کر کے آپ نے بات آپ نے اچھی کی۔ تاج محمد صاحب کہتے نہیں زبردست پیغام لیکن سمجھے گا کون۔ تاج صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے تو سمجھ لیا، تو ایسے ہی ہوتا ہے، دیے سے دیا جلتا ہے، باتیں کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک کروٹ بدلتی ہے اور ایک دیے سے پھر اتنے دیے جلتے ہیں کہ سب معاملہ روشنی جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ تو بظاہر حالات واقعی پہلے سے مشکل ہو گئے ہیں، فوجی شکنجہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا، لیکن مایوسی بہرحال پھر بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور اب حبیب صاحب آپ بتا رہے ہیں، ہاں جی میرا، ہاں جی حبیب صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی ہنٹ دیا ہے صادق سنجرانی کا، اور اس کے لیے تو سینٹ میں انہوں نے بڑی ترمیم بھی کی ہے کہ بھائی جو سینٹ کا چیئرمین ریٹائر اگر ہو تو اس کو 12 ملازم تا حیات ملیں گے، اور جہاز جب چاہے وہ لے سکتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے لاکھ پینشن، اس طرح کی بہت ساری فیسلٹیز جو ہیں، تو یہ خاص اس کے لیے ہیں۔ ان کا اطلاق تو پہلے والوں پہ بھی ہونا ہے، لیکن اس کی ٹرم جو ہے اس میں آ کر یہ کچھ ہوا ہے، تو ظاہر ہے ہمارے جو GHQ والے میں اس کے بہت خوش ہیں، تو یہ پاسبلٹی ہے۔ چلیں جی، اب میرا خیال میں آپ سے لیتا ہوں اجازت، پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی۔ اس وقت کے لیے رب رکھا۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں سے یہ بھی کہہ دوں کہ جو دوست ہمیں پہلی دفعہ دیکھ رہے وہ ہمارے اس RMTV لنڈن کو سبسکرائب بھی ضرور کریں، تاکہ اس طرح ہمارا آپ کا رابطہ جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو، اور ہماری جو لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہیں، دوسری ویڈیوز ہوتی ہیں، ان کی جو ہے خیر خبر آپ تک پہنچتی رہے۔ رب رکھا۔